بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں سورہ کافرون کی تفسیر بیان کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں جھٹلاؤں؟ لکم دینکم والی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اسی طریقے سے اللہ کی ذات نے سورہ القصص میں ارشاد فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہ سورہ کافرون جو ہے اس کی جب کفار کی طرف سے پیش کی ہوئی مصالحت کی چند صورتوں کو مکمل طور پر رد کر کے برات کا اعلان کیا گیا تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا جو کہ سورہ انفال میں ذکر آتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس طرف مائل ہو جائیں۔ تو اسی طرح سے جب مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود سے صلح کا معاہدہ کرنا مشہور و معروف واقعہ جو ہے وہ ہوا، اس وجہ سے لوگوں نے کیا کہا کہ سورہ کافرون آپ جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ کہیں گے کہ ان کے منسوخ کہنے کی بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ سورہ کافرون کی آخری آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اے کافروں تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے کفر کی اجازت یا کفر پر برقرار رکھنے کی ضمانت دے دی گئی ہے جو جہاد کے احکام کے منافی ہے، یعنی کہ اب ہم جہاد نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو اس سے ان کو لگا کہ شاید کہ سورہ کافرون جو ہے اب اس میں جہاد کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ تو جبکہ یہ بات دو طرح سے درست نہیں تھی، ایک یہ کہ سورہ کافرون کی جو آخری آیت میں دین سے مراد وہ مذہب نہیں ہے بلکہ عمل ہے، جس کا مطلب کہ تمہارے لیے تمہارا عمل ہے اور میرے لیے میرا عمل ہے، یعنی تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کی جزا اور سزا ویسی ہی پالو گے۔ اگر تم اسلام کو قبول کرتے ہو تمہارے لیے جزا ہے، بدلے میں اللہ کی رضا اور جنت ہے، نبی کی عزت کی شفاعت ہے، اور اگر تم اپنے ہٹ درمی میں اٹے رہتے ہو کفر پہ قائم رہتے ہو تو پھر تمہارے لیے جو سزا ہے وہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کا قہر و غضب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہے۔ تو یہ دوسرا اس میں یہ تھا کہ کفار مکہ نے صلح کی جو صورتیں پیش کی تھیں ان سے اسلام اور کفر کی حدیں خلط ملط ہوتی تھیں، اور ان صورتوں میں اسلام کے اصول کے خلاف شرک کا ارتکاب لازم آتا تھا۔ تو چنانچہ ایسی صورت سے سورہ کافرون نے براءت کا اعلان کر دیا، اور دوسری جگہ جس صلح کو جائز قرار دیا گیا اور یہود سے معاہدے سے اس کی عملی صورت سامنے آئی تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں اسلام کے اصولوں کی مخالفت کی گئی ہو یا کفر و اسلام کی حدیں آپس میں خلط ملط کی گئی ہوں۔ تو ایسی صلح جائز ہے اور آپ بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلح جائز بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، الا صلحن، مگر ایسی صلح جائز نہیں حرم حلالا او احل حراما، جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا دے، والمسلمون علی شروطہم، اور مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، مگر ایسی شرط کے پابند نہیں جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا دے۔ تو اسلام سے زیادہ کوئی مذہب رواداری، حسن سلوک اور صلح و صالحیت کا داعی نہیں، مگر صلح اپنی انسانی حقوق میں ہوتی ہے۔ اللہ کے قانون اور دین کے اصولوں میں کسی طرح کی صلح اور جو مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو آیہ مبارکہ یعنی کہ سورہ مبارکہ کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ سورہ مبارکہ ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ یعنی کہ کفار اور مشرکین دنیاوی مال و دولت کی طمع و لالچ دے کر مسلمانوں کو عقیدہ توحید سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کی عبادت گوارا نہیں ہے، اس لیے کفار کی تجویز پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی شرک سے
براءت کا اعلان کیا کہ جس بتوں کی عبادت تم کرتے ہو یا جس دین کے طریقے پر تم چل رہے ہو وہ ہمارے لیے نہیں ہے، تمہارا طریقہ، تمہارا دین، تمہارے معبود تمہیں مبارک ہوں۔ اس طریقے سے مسلمانوں اور مشرکوں کے معبود بھی الگ ہیں اور طرز عبادت بھی الگ ہے۔ مسلمانوں کا طرز عبادت وحی الہی، جبکہ مشرکین کا طرز عبادت خود ساختہ ہے، اس لیے ان کے درمیان کبھی اتفاق و اتحاد نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ ہے کہ عبادت کا طریقہ جو ہے وہ وہی معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ اس کے سوا کوئی طریقہ خواہ کیسا ہی ہو اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ہمیں اس سورہ مبارکہ سے یہ بھی سبق ملتا ہے کفار اور مشرکین اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرک اور کفر پر اڑے رہتے ہیں تو جیسا عمل کریں گے اللہ کے ہاں ویسا ہی اس کا بدلہ پائیں گے۔ تو اسلام میں ایسے سلوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو اللہ کے حلال کردہ کو حرام یا حرام کردہ کو حلال کر دے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اصول دین کے خلاف کبھی بھی کسی معاملے میں بھی کوئی سمجھوتا نہ کریں، کوئی صلح نہ کریں۔ کوئی ایسا بزنس، ایسا کاروبار، ایسے معاملات جو دین اسلام کے مخالف ہوں، اس کے منافی ہوں، وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے، بھلے دنیاوی ہمیں جتنا بھی فائدہ حاصل ہوتا ہو، جتنا بھی فائدہ معلوم ہوتا ہو۔ تو مسلمانوں نے جب بھی دین کے اصولوں کے خلاف صلح کی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی جگہ نفاق نے اور اتحاد کی جگہ افتراق نے لے لی، اور دشمنوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جس سے مسلمان ذلیل و خوار ہو گئے اور ہو رہے ہیں۔ آپ اور میں ہم اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج جو اسلام کے بزدل اور منافق حکمران اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر ظالم طاغوتی طاقتوں کے اشاروں پر ان کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے احکام کے خلاف فیصلے کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں یہ لوگ بہتر ہیں، ان کی اس روش نے عالم اسلام کو محکوم و غلام بنا رکھا ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ہر قسم کی عزت و سرفرازی صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں عزت تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے، جس کا مشاہدہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہم بخوبی کر رہے ہیں۔ دین اسلام کو چھوڑ کر اگر انسان کسی اور دین میں عزت تلاش کرے، کسی اور مذہب میں عزت تلاش کرے، یا غیر مسلموں کی گود میں جا کر بیٹھ جائے، یا پھر اغیار کے کلچر کو اپنا کر فخر محسوس کرے جیسا کہ آج ہمیں ہر طرف نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ ذلت جو ہے وہ اس کا مقدر ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں ہے تو بچ جائے گا۔ اسلام کے طریقوں پر، دین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے سے ہی عزت ہے، اور عزتیں ساری میرے رب العالمین کے پاس ہیں۔ یہ جو کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان سے عزتیں تلاش کرنے والے ذلیل ہیں، ذلیل ہوتے رہیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔